بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 180 سے۔ اس میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، حرمت مال کے بارے میں، کہ اسلام میں جس طرح انسانی جان کو احترام ہے، اس کی حرمت ہے، اسی طرح انسانوں کا جو مال ہے اس کی بھی قدر و قیمت، اس کی اہمیت ہے اور اس کا احترام۔ تو اس کا آج ان آیاتوں میں ہم پڑھ لیں گے کہ کس قدر اسلام نے انسانوں کے مال و متاع کو، مال و دولت کو احترام دیا ہے۔ نمبر 2، وصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ وصیت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ نمبر 3، یہ ہم پڑھیں گے کہ وصیت کا جو حکم ہے قرآن میں، یہ برقرار ہے یا منسوخ ہے نا، یہ برقرار ہے یا منسوخ۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن کی آیتیں بھی منسوخ ہوں گی، پھر پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں گواہی کی اہمیت اور گواہوں کی ذمہ داری، اسلام میں گواہوں کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو آیات کی طرف، آیات 180 سورہ بقرہ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے اے مسلمانوں، علیکم تم پر، اذا حضر جب آ پہنچے، جب حاضر ہو جائے، جب وقت آ جائے، احدکم کسی کو تم میں سے، الموت موت، ان اگر، ترک وہ چھوڑے، خیر خیر، کیا فرض کیا گیا؟ الوصیت، وصیت فرض کیا گیا۔ کن کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، اور والاقربین، رشتہ داروں کے لیے۔ کس طرح؟ بالمعروف، مناسب طور پر، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، تقویداروں پر، یہ حق ہے تقویداروں پر۔ اب ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ کر پڑھ لیں گے۔ اس لیے جس طرح کل ہم نے قصاص کے بارے میں پڑھا تھا نا، جان کی حرمت کے بارے میں، کہ قرآن میں ایک انسانی جان کو کس قدر احترام، اس کا تحفظ کس قدر ضروری، اور مسلمان معاشرے میں مسلمانوں پر کس قدر سختی کے ساتھ یہ لازم کیا گیا کہ وہ ہر انسان کے جان کو احترام دے۔ تو آج ہم پڑھیں گے نا کہ اس کے مال کو کس قدر احترام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے نا، کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے فرض ہے، اسی طرح وصیت بھی فرض ہے نا۔ کتاب کتب، کتاب کہتے ہیں نا لکھی ہوئی چیز کو، معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ایک چیز لکھ دیا ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے، گویا کہ یہ قانون بن گیا۔ جب کتاب کا لفظ ہے نا، گویا کہ یہ چیز قانون، یہ چیز ایک قانون بن گئی، گویا کہ وصیت جو ہے نا یہ قانون ہے۔ یاد رکھنا، جب ایک چیز قانون بنے گا نا تو وہ اس کی اہمیت کس قدر ہوئے گا۔ کیا ہم لوگوں نے وصیتوں کو قانون سمجھا؟ کیا اس کو ہم نے فرض سمجھا؟ کیا اس کو ہم نے واجب سمجھا؟ کیا یہ جو ہم مسجدوں میں آتے جاتے، کبھی وصیت کے بارے میں ہمیں بولا گیا؟ کیا اس کی حکمت سے، قدر و قیمت سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا گیا؟ بتائے نا۔ کیا اس کا طریقہ کار ہمیں بتایا گیا؟ ہمارے ہاں تو مال کو اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے لیے، اللہ اس مال کے وصیت کے لیے اس آدمی کو جو موت کی حالت سے گزر رہا، موت اس کے سامنے ہے، 60 سال کے بعد، 65 سال، 60 سال، 70 سال، تو ان لوگوں پر، ایسے لوگوں پر کیا یہ فرض ہے۔ کیا ان جو موت کے منہ میں ہے، انہوں نے کبھی مولویوں سے پوچھا؟ یار میں اب جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے گزار دیا،
ابھی موت میرے سامنے ہے، میرے ساتھ مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بھائیاں، فی الحال سارا کچھ نا، میں کیا کروں؟ ہے نا؟ کبھی ہم لوگوں نے پوچھا؟ ہم نے نہیں پوچھا نا. تو ادھر بولا نا، یہ اس کی اہمیت دیکھو، میں نے اس کو فرض کیا ہے، تم لوگوں پر اس کو میں نے لکھ دیا ہے، اور میں نے قانون مقرر کیا ہے کہ تم نے وصیت کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے ہے نا وصیت کے بارے میں، کہ آپ لوگوں نے وصیت کرنا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کب ہم وصیت کریں؟ دیکھو، اگر ہم جوانی میں وصیت کریں گے، ابھی تک بڑی عمر جو ہے نا وہ ہے، ہم وصیت کریں، بعد میں پھر ہم پچھتائیں گے. میرے 2 بیٹے، ایک غریب ہے ایک امیر. اب میرا اتنا یعنی میں 50 سال کا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے کے لیے جو ہے نا، جو غریب ہے، اس کے لیے میں وصیت کروں. میں اس کے لیے وصیت کروں. میں نے وصیت کیا کہ میرے بعد میرے چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے سے زیادہ ملے. آپ کو سمجھانے کے لیے نا. اچھا، 10 سال کے بعد ایسا ہوا کہ وہ چھوٹا بچہ وہ ارب پتی بن گیا، بڑا بیٹا جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا، تو میں تو پشیمان ہو جاؤں گا نا. اس لیے وصیت جو ہے نا وہ آخری عمر میں ہو جائے، آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہو جائے گا، پوری حالت بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، خاندان کا حال حوال بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، ارے کی حیثیت بھی سامنے آ جائے گی، ادھر بچے بھی بڑے ہوں گے، آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا، بھائی کی حیثیت کیا ہے، بہنوں کی حیثیت کیا ہے، والدین کی حیثیت کیا ہے، بچوں کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے دوستوں میں، ہمسایوں میں، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو اس لیے وصیت میں ہم نے جلدی نہیں کرنا. یہ نہیں کہ بس ہر رات ہم سوتے ہیں نا تو وصیت نامے کو اپنے سر کے نیچے لکھیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے یار. ایسا ہم لوگوں کو سمجھائے گیا، ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ جب آپ سوتے ہو تو وصیت نامہ آپ کے سر کے نیچے ہو. نہیں، ہاں کچھ چیزیں ضروری ہے جس کو آپ نے لکھنا ہے، کہ میں فلان کا قرض دار ہوں، فلان میرا قرض دار ہے نا، وہ تو ٹھیک. لیکن یہ جو وصیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے لیے قرآن نے خود فرمایا اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کا آخر وقت آ جائے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ آخر وقت. اس میں حکمت ہے، اس میں حکمت. اگر ہم اس میں جلد بازی کریں گے پھر ہم پچھتائیں گے، پھر اس میں کسی کا نقصان ہوئے گا. قرآن تو اللہ کا کلام، اس کو حکمت سے بری ہوئی ہے، اس کی ہر بات میں حکمت، یاد رکھنا. اچھا، کون وصیت کرے؟ میرے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا وصیت کروں گا؟ جس کے پاس کچھ ہے وہ وصیت کرے گا نا. اسی لیے فرمایا ان اگر ترکا، وہ چھوڑے، خیر خیر. ادھر مال کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرق کہا؟ خیر. اب اس کو کیا بولتے؟ شر. مذہب کی دنیا میں مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ شر. غربت کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیر. تکلیفیں اور مصیبتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا جیل ہے، یہ تو کافروں کے لیے. دولت پر لعنت ہے، مال پر لعنت ہے. ہاں وہ بھی صرف بولنے کی حد تک ہے نا، صرف بولنے کی حد تک، عمل میں ایسا نہیں ہے. اور مال وہ شر ہے، اس کو کمانا شر ہے نا. اور پھر اس طرح کی روایات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مال کو بالکل حیثیت نہیں دی تھی، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. سنا آپ لوگوں نے نا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے اس کو خیر کہا، ہم کون ہے اس کو شر بولنے والا؟ اللہ کا نبی قرآن کے خلاف بولے گا؟ وہ قرآن کے خلاف کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تاجر نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجرہ کے ساتھ شادی نہیں کی تھی؟ کی تھی نہیں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام میں اچھے اچھے تاجر نہیں تھے؟ کیا ان کے کاروباروں کو شریعت نے سراہا نہیں تھا؟ دیکھیں، یہاں سے آ کر جو ہے نا مذہب میں یہ سارا کچھ ہوتا. پھر وہ آپ کو جو استحصالی قوتیں ہوتے، جو استعماری قوتیں ہوتی، جو طاغوتی قوتیں ہوتے، وہ آپ کے نظر میں مال کو ہیچ بنا دیتے، اس کی حیثیت کو ختم کر دیتے تاکہ سارا مال ہمارے جیبوں میں آ جائے.
तुम्हारे लिए जहर है माल, लेकिन मेरे लिए क्या है? शहद, ताकि ये सारा माल हमारे जेब में आ जाए और अल्लाह के बंदे भूखे हो जाए, और अल्लाह के बंदे जो है ना इस तरह तवज्जो नहीं करे। ये जो हम दोनों हाथों से जो है ना लोगों को लूट रहे और बोले कि छोड़ो ये शैतान का भाई है, ये माल उसी को अच्छा लगे, मैंने क्या करना है? अच्छा अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया, अच्छा वो कुछ जो मेरे घर में था वो चोरी हो गई, छोड़ो वो रिश्वतखोर है, अपना ईमान खराब कर रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है, बस मेरे लिए एक सूखी रोटी अच्छा है। ऐसा ही ना? तो इसका तो मतलब है आप ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो माल के जरिए मिलती, आपने जब उसको शर बोला ना तो इसको आपने तागूती कुतों के हवाले किया। आपने खुद एक तबका बनाया, एक अमीर का तबका, एक गरीब का तबका है, तो आपने बोला कि भाई गरीब का तबका बेहतर है, जो उमरा का तबका है वो अच्छा है, इसलिए कि हम जन्नत में जाएंगे वो नहीं जाएगा। ये जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं ना, यही सूरत हाल है। अगर पहले दिन से हम माल को अहमियत देते थे जिस तरह कुरान ने उसको अहमियत दी, तो आज गुर्बत और इमारत में इतना बड़ा फर्क नहीं होता। बहुत बड़ा बोझ हम देखते, एक तरफ से बिल्कुल गरीब है, 4.5 अरब इंसान वो गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजार, छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से मर रहे, जरूरियात जिंदगी नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है ना, और चीजें नहीं है। और एक तरफ से आप देखते हैं ना दौलत एक तबके के आते, और जब उलमाए कराम आते हैं ना वो कहते हैं नहीं वो तो शैतान के भाई है, दौलत जो है ना वो शैतानों को अच्छा रास्ता, अल्लाह ने अच्छा हुआ तुम्हें गरीब बनाया, वो जो तुम्हारा बच्चा भूख से मर रहा था बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हराम तो नहीं खाता था। ये सिर्फ तसल्ली फिर हमको देते। अल्लाह ताला ने फरमाया माल के बारे में, जरा सुनना है ना, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के आयत 5 में फरमाया जाअलल्लाहु लकुम क़ियामन, अल्लाह ने माल को ए इंसानों तुम्हारे तरक्की का जरिया बनाया। माल होगा तो तरक्की होगा, माल होगा तुम्हारे बच्चे तालीम पाएंगे, तुम्हारे बच्चों को इलाज मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को खुशहाली मिलेगी, तुम्हारे बच्चे जो है ना माहिर बनेंगे, जरूरत जिंदगी को तुमको मिलेगा, दुनिया में खुशहाली आ जाएगी, आसराहत आ जाएगी, है ना। अगर माल नहीं होगा तुम डूबोगे, माल ही तुमके उठाता है। लेकिन मजहब की दुनिया में क्या कि माल अच्छा नहीं है, माल इंसानों को गिराता है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया जाल लकुम, अल्लाह ने बनाया, जाल अल्लाहु लकुम, अल्लाह ने बनाया तुमको तुम्हारे लिए इस माल को क़ियामन, खड़े होने का जरिया। जिसके पास माल है आज भी वो आगे है, उसकी तरक्की है, और जिधर गुर्बत है उधर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह तागूती कुत होने की कुरान ने माल को जो अहमियत दी है ना, वसीयत पर बात कर रहे हैं ना, तो वसीयत तो माल का होएगा, माल होएगा तो अब वसीयत करेंगे ना, तो माल ये है। अब तागूती कुत है उसके बारे में आप फिर सूरह निसा की आयत 29 पढ़े, वो तो आयत 5 थी ना, आयत 29, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अल्लाह ने फरमाया ये माल बहुत खैर की चीज, इसलिए किसी को हक नहीं पहुंचता कि दूसरे के माल को ना खाए। जिस तरह जान को एहतराम है, किसी को हक नहीं है किसी का जान ले ले, उसकी जिंदगी उससे छीन ले, इसी तरह किसी को हक नहीं है कि वो अपने जोर पर अपनी चालाकी से बातिल तरीके से ना किसी का माल खाए। है ना अहमियत माल को, कितना एहतराम दिया उसको शरीयत। खबरदार किसी का माल ना हक नहीं खाना, जिस तरह उसका जान मोहतरम है इसी तरह उसका माल भी जो है ना मोहतरम है। और आगे फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, इस माल और दौलत की तरह एक दूसरे को मत मारो, एक दूसरे को कत्ल नहीं करो, जिस तरह आज जो है ना माल के लिए एक दूसरे को मार रहा है तागूती कुव्वतें। हर ताकतवर वो चाहता है ना कि मैं कमजोर को मार दूं और उसका माल खाऊं, उसके वसाइल पर कब्जा करूं, उसके हक पर मैं कब्जा करूं। ख्याल करना वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को नहीं मानना। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीही नारा, जो इस तरह करेगा माल के हिर्स में, दूसरे के माल को छीनने के लिए, उसके माल को खाने के लिए,
اس کو قتل کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کے بچوں کو بھوک سے مروائے گا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اپنے بچوں کی خاطر دوسرے کے بچوں کو مارتا، مجھے پیسہ چاہیے ناجائز، میں ہیروئن بیچتا ہوں، کتنے گرانوں کو میں مار رہا ہوں نا، میں غلط چیزیں بیچ رہا ہوں، کتنے میں کرپشن کر رہا ہوں اور کچھ کر رہا ہوں، تو مال کو ایسے نہیں ہے۔ جو کسی کے مال کو ناحق کھائے گا، جس سے دوسرا نقصان اٹھائے اور مر جائے، اس کے بچے مر جائے، وہ مر جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کا حق چھینا جائے، لڑائیاں شروع ہو جائے، زمین میں فساد پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو مال کو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی وصیت کرے اور غلط وصیت کرے، غلط وصیت کرے، اپنے خاندان میں کسی اختلفی کرے، جانبداری کرے، اور وصیت میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے، سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کرے، تو اس کو اللہ چھوڑے گا؟ میرے خاندان میں نا بہت سے، اور میں جو ہے نا جانبداری کروں، بس سارا جو میرا مال ہے میں اس ایک کو دے دوں وصیت میں، تو خدا مجھے چھوڑے گا؟ اور میرے خاندان میں گرا ہوا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں وصیت نہیں کروں، چھوڑے گا اللہ تعالیٰ مجھے؟ میرے بوڑھے والدین ہیں، میرے پاس 1,00,000 روپے، بوڑھے والدین دونوں بیمار ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بچے ماشاءاللہ کما رہے، کھا رہے، سارا کچھ، نوکریاں ہیں، اپنے اپنے مکانات ہے، لیکن والدین کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اگر میں اس کے لیے وصیت نہیں کروں تو بعد میں تو میرے بچے وہ کمرہ بھی اسے لے لیں گے، وہ 1,00,000 کو تقسیم کریں گے، میرے والدین کہاں جائیں گے پھر، جنہوں نے مجھے پالا تھا؟ تو اس کے لیے میں وصیت نہیں کر سکتا ہوں۔ مولوی صاحب کو تو نہ نہیں کر سکتے، خبردار نہیں کر سکتے۔ میرے ایک بیٹا میں نے بولا غریب ہے، بالکل کمزور ہے، کچھ معذور ہے، کچھ کم چھوٹے اس کے بچے ہیں، مکان نہیں ہے، دوسرا بیٹا وہ ماشاءاللہ بہت کچھ اس کے پاس، تو وہ کمزور کے لیے میں نہیں کر سکتا ہوں؟ بولو کر سکتے؟ مولوی بولتا نہ خبردار، یہ آیات منسوخ ہے، خبردار نہیں کرنا ہے، خبردار۔ میرا ایک بھائی ہے بہت غریب، چھوٹے بچے، میرا بھائی ہے، میرے بیٹے امیر ہے، ماں باپ امیر ہے، بیٹیاں امیر ہے، اس بھائی کے لیے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، مگر اس کے لیے مولوی صاحب بولتا ہے 1/3 سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا۔ یار اللہ تعالیٰ مال کو اہمیت دے رہا ہے، وصیت میں کروں گا نا تو انصاف کے ساتھ میں کروں، مار میرا ہے نا، مجھے آپ کون روک سکتے؟ میں اگر اپنا پورا مال ہبہ کر لوں، گفٹ کروں، کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، تو میں وصیت کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو آتے ابھی وصیت کی طرف نا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر، مال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خیر بولا، ہم کیا اس کو بولیں گے؟ شر نہیں بولیں گے آئندہ۔ یہی طاغوتی قوتوں نے ہم کو دھوکہ دیا نا، ہر جگہ مذہب ادھر غربت، جدھر یہ لوگ ادھر غربت، انہوں نے ہمیشہ میں غربت کی پٹی پڑھایا، غربت کو شاندار ہمارے سامنے یہ پیش کی، اور دولت کو جو ہے نا نفرت کے طور پر پیش کی، تاکہ بس کیا میں کہوں۔ اچھا ہم نے چھوڑا تو ہم کیا کریں؟ الوصیت، ہم پر کیا فرض ہے؟ وصیت۔ یہ وصیت کیا ہے؟ بنیادی اس کا معنی کیا ہے؟ وصیت کسی کی طرف سے کسی کو کسی چیز کی تلقین کرنا، ہدایت دینا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ میری دولت ہے، یہ جائیداد ہے نا، ابھی موت قریب ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، تم لوگوں کو میں گواہ بناتا ہوں، یہ میری تحریر ہے کہ میرے بعد جب میں مروں گا تو میرا یہ جو ترکہ ہے، میرے پاس جو دولت، یہ فلان کو اس طرح دینا ہے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تلقین کرنا، تعلیم دینا، ہدایت دینا، اپنی چیز اس کے پھر حوالے کرنا، سپرد کرنا، لیکن موت کے بعد۔ اور اگر زندگی میں دو گے
اس کو پھر ہبہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے. اچھا, اب یہ پڑھیں گے ہم نے کہ وصیت کی اہمیت اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں لازم کیا. اس کو اس لیے لازم کیا کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے خاندان میں, میرے ہمسایوں میں, جس سماج میں رہتا ہوں نا, میں کچھ کر سکتا ہوں, تو میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں. یعنی وہ جو وراثت کا قانون ہے نا, وراثت کا قانون, لیکن اس وراثت کے قانون کے ہوتے ہوئے کچھ بڑا ڈفرینٹ بچوں میں, بیٹیوں میں, بیٹوں میں, وغیرہ وغیرہ, تو تاکہ وہ حق تلفی نہیں ہو جائے, ہر ایک کو کچھ برابر مل جائے. وہ جو گرے ہوئے وہ میرے پیسوں کی وجہ سے کیا ہو جائے, وہ اٹھ جائے. یعنی میں پھر آپ کو سمجھانے کے لیے نا, میرے 4 بیٹے, میں مرنے کے قریب, میرے پاس ایک 50 لاکھ روپے, 3 بیٹے کروڑ پتی ہے. کیا ہے؟ کروڑ پتی. بیٹیاں ماشاءاللہ جو ہے نا کروڑ پتیوں کے گھر میں, والدین ماشاءاللہ پینشن ان کو آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. لیکن ایک بھائی اور ایک بیٹا جو ہے نا وہ بہت ویک, کمزور ہے. ایک بہن بھی ہے اور ساتھ ایک ہمسایہ بھی ہے بیچارہ, ایک میرا دوست بھی ہے. وہاں ایک رفائی ادارہ ہے, اس میں بھی پیسوں کی ضرورت, ایک رفائی ادارہ اس میں پیسوں کی ضرورت, جدھر معصوم پل, یتیم ہے, بیوائیں ہیں. تو میں اگر ان کے لیے وصیت کروں گا, بہتر ہے نہیں ہے؟ کس قدر بہتر ہے. گویا کہ اس گرے ہوئے بیٹے کو میں نے اٹھایا, اور اگر میں وصیت نہیں کروں گا تو اس کو پھر وراثت کا قانون پر عمل ہوئے گا نا, تو وراثت قانون اس کو تو برابر ملے گا سارے بیٹوں کو. وہ جو کروڑ پتی ان کو بھی ملے گا جس کے پاس کچھ نہیں. تو وصیت کے ذریعے کیا ہوا, کتنا بڑا فائدہ. یعنی اس بچے کو میں نے حق تلفی سے کیا کیا, اس کا حق تلف, یعنی میں اس کو حق دے سکتا تھا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت مجھ پر فرض کی ہے. جس طرح وراثت کا قانون فرض ہے نا, اسی طرح تو وصیت بھی فرض ہے. کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا. اور اگر میں وصیت نہیں کرتا, اس کا حق مارا جاتا تھا نا. یعنی میں اپنے وصیت سے اس کو فائدہ دے سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں دیا. اپنے بھائی کو دے سکتا تھا, میں نے نہیں دیا. اس دوست کو دے سکتا تھا, نہیں دیا. اس ہمسائے کو دے سکتا تھا, نہیں دیا. اس رفائی ادارے کو دے سکتا تھا, نہیں دیا. میں مر گیا. وہ جو میرے پیسے وہ سیٹوں کے پاس کے, وہ پہلے سے کروڑ پتی, انہوں نے سارے پیسے کو ضائع کر دیا. مارا گیا کہ نا, غریب کا مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ تو بچاتا ہے. اور خاندان میں کوئی محروم نہیں رہے. پھر وہی بات اس کو سمجھانے کے لیے, تاکہ میری وصیت ایسی ہو نا کہ خاندان میں کوئی محروم نہیں رہے. ایک بہن ہے میرا, وراثت میں اس کا کچھ نہیں بن رہا ہے, بہت غریب, اس کے بچے ہیں, بہت اس کو پرابلم ہے. اگر میں اپنی وصیت سے اس کو فیور کروں, اچھی بات ہے نہیں ہے؟ پھر کم سے کم میرا خاندان ہے نا, تو اس میں محروم نہیں. اچھا, پھر خاندانی جھگڑے نہیں رہے. دیکھیں, اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو خاندان میں پھر جھگڑے بن جائیں گے. بہت سارے ایسے جھگڑے ہوتے. میں ایک مثال آپ کو جھگڑے کا دیتا. زید نے شادی کی, اس کو اولاد نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا, اس کو کیا کہتے, گود لیا, لے پالے گود لیا نا. تو بس وہ جیون کے ساتھ یہ جی رہے نا. ان کا ایک چھوٹا سا مکان تھا, زید کا چھوٹا سا مکان تھا, اس کا ایک دکان تھا چھوٹا سا, اس کو کرایہ کو چاہ رہا تھا. تو وہ اور بیوی زندگی گزار رہے تھے, وہ لڑکا بھی گزار رہا تھا. اس نے وصیت نہیں کیا, زید مر گیا. وہ زید کے بھائی آئیں گے, دوسرے آئیں گے, اس کو چھوڑیں گے بیوہ کو ادھر پھر. لیکن زید وہ قرآن پر عمل کرتا, وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کہ بھائی میرے بعد یہ مکان کس کا ہے, میرا بیوی اور وہ جو بچہ ہم لوگ پال, اور دکان بھی اسی کا کرایہ تھا. کتنی اچھی بات. لیکن کہنے والے کیا کہتے, نہیں جی آپ وصیت نہیں کر سکتے, تاکہ آپ کے بھائی آ جائے اور اس کو نکال دے کمرے سے, مکان سے. پھر وہ کدھر جائے گا. قرآن مجید میں حکمت ہے خدا کے بندو. یہی تو میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں, ان چیزوں کو ہم سمجھیں.
इनको नहीं समझेंगे बड़ा मसला बनेगा। ये मनसूख है, क्यों मनसूख है कुरान कहता है, इस पर भी बात कर लेंगे। सारे खानदानी झगड़ों का इसमें हल। अच्छा, हमारे उलमा कहते कि पोतों को पोते है ना, अगर उसका बाप नहीं है ना, नवासे उसको नहीं है ना, पहले तो है, वो तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे सूरह निसा में ना। आप कहते हैं कि नहीं है, तो उनके लिए मैं वसीयत नहीं कर सकता कि भाई मौलवी लोग उसको विरासत में नहीं देंगे मेरे पोतों को, क्योंकि मेरा बेटा मेरी जिंदगी में मर गया, मेरे नवासों को नहीं मिलेगा इसलिए कि बेटी जिंदगी में मरा, तो मैं उसके लिए वसीयत नहीं कर सकता। बोलते हैं कर सकते हो, लेकिन कितने का? 1/3 का। तो भाई 1/3 से किसको कुछ नहीं बोलते, मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए, वो 33,000 में उसका गुजारा नहीं होता। अच्छा, तो आगे वो क्या बोलते हैं ना, हम उसको बोलते क्यों भाई, कहते हैं भाई ये मनसूख। यार अल्लाह की बात अगर मनसूख है तो सबसे पहले आप सवाल करेंगे फिर कुरान में क्यों मौजूद है? अगर मनसूख है तो इसको कुरान से नौज़ुबिल्लाह निकाला क्यों नहीं गया? अगर ये मनसूख है तो इसको हम नमाज में पढ़ते नहीं पढ़ते, तो मनसूख चीज से नमाज हो जाता है, एक चीज कैंसिल आप उसको नमाज में पढ़ सकते। अच्छा, अगर इसको कुरान में पढ़ेंगे इसका सवाब है या नहीं है? तो मनसूख चीज का सवाब है? आप जरा बताएं। नहीं, अल्फाज मनसूख नहीं है, इसका हुक्म मनसूख। अल्फाज तो मानी के साथ होते हैं ना। अच्छा, किस चीज उसको मनसूख किया? एक बार बोलते हदीस ने मनसूख किया, एक बार बोलते कुरान ने मनसूख किया। कुरान ने क्यों मनसूख किया? अल्लाह के 2 अहकामात, एक विरासत का हुक्म है, एक वसीयत का। वसीयत जिंदगी में होता है और विरासत जिंदगी के बाद होता है। ये क्या मनसूखी के बाद? वसीयत कब होता है? जिंदगी में होता है, और विरासत मौत के बाद होता है। अगर मौत के बाद वो चीज नहीं थी फिर विरासत, और अगर वो जिंदा है तो वसीयत। क्या मनसूख? अच्छा, एक रिवायत पेश करते, तो आप सल्लम कुरान मजीद की आयतों को मनसूख कर सकते। वो एक हदीस है ना, इन अल्लाह कद आता कुल्ल दी हक्किन हक्कहू फला वसियत ले वारिस। बस हर एक को अल्लाह ताला ने उसका हक दे दिया, अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। तो यहां पर एक बेटा करोड़पति है मेरा, दूसरा बेटा कुछ भी नहीं, उसका बीमार भी है, बच्चे भी बीमार है, मकान भी नहीं है। जब मैं मरूंगा मेरे बच्चे को अल्लाह ताला कितना देगा और अमीर को कितने बराबर देगा ना। तो बराबरी में तो उसको तो कुछ भी कम मिलेगा, मेरे पास बहुत कम। अगर मैं वसीयत करूंगा तो उसको मैं उठा सकता हूं। ये तो बात है कि क्या आप सल्लम कुरान को मनसूख कर सकता है? इसीलिए आप सल्लम आखिरत में ये वो ना कुरान की आयत है सूरह फुरकान, वो सूरह फुरकान की आयत है ना, सूरह फुरकान की आयत 30 है ना, वकाल रसूल या रब्बी है ना इन कौमी इत्तखदू हाज़िल कुरान महजूर। ऐ खुदाया मेरी ये कौम है ना जिसने कुरान को छोड़ा था, कुरान से हिजरत किया था और रिवायात को गले से पकड़ा था, और रिवायात को कुरान पर तरजीह देता था। रिवायात में जोर है ना, कुरान जो शक व शुबे से बालातर है ना, एक रिवायत उसको मनसूख की और कुरान को छोड़ दिया मेरी उम्मत, और मेरी किताब को गले में लग गया, आपकी किताब उसकी किताब उसकी किताब। और सूरह यूनुस में इन्होंने डिमांड की आप सल्लम से, काफिरों ने ना, कि आप कुरान में कुछ तब्दीली करें। क्या करें? कुछ तब्दीली करें। आयत 15 में तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, सूरह यूनुस आयत 15। और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी आयातें वाज़ेह, क़ाल लज़ीना यरजूना लिक़ाअना, तो कहते वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की, ऐत भी कुरान गैर हाज़ा, ले आए पैगंबर कुरान के सिवा कुछ, कुरान के सिवा कुछ और ला, आओ बदल हुआ, कुरान को तब्दील कर दे, मनसूख कर दे, बदल दे। क्या करे? मनसूख करो, बदल तो कुछ और लाओ। कुल ऐ रसूल कहिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु, नहीं है मुझे ये हक है ना कि मैं बदल दूं इस कुरान को मिन तिलक़ाए नफ्सी, अपनी तरफ से। इन अत्तबिउ, मैं नहीं पैरवी करता, इल्ला मा यूहा इलैया,
لیکن قرآن کا جو مجھ پر وہی ہوتا، انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نے قرآن کو بدل دیا تمہارے من میں، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، عذاب یوم عظیم، عذاب سے دن بڑے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو منسوخ کرے گا؟ اس کو یہ حق ہے، لیکن ہمارے یہاں یہی کہ یہ آیت منسوخ، اس کے بعد آپ نے وصیت نہیں کرنا۔ اچھا ہبہ کر سکتے ہو، گفٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ کتب علیکم، تم پر فرض ہے وصیت، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ منسوخ۔ روزے کو کوئی منسوخ کر سکتا ہے؟ نماز کو کوئی کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ کوئی کر سکتا ہے؟ فرض ہے نا۔ حج کو کوئی کر سکتا ہے؟ تو اس آیت کو ہم کر سکتے ہیں وصیت کو، لیکن سب کہتے ہیں نہیں کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نا، میں نے کہا کہ وہ دو وجوہات، ایک سورہ نساء کی آیات نے اس کو منسوخ کیا، آیات 11 نے، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو، اور ایک حدیث لے کے، اس لیے کہ ہمارے ہاں احادیث کو، روایات کو قرآن پر ترجیح دی جاتی ہے، اور دونوں کو برابر سمجھا جاتا ہے، جس طرح قرآن اس طرح حدیث۔ حالانکہ اہل علم کہتے کہ قرآن، حدیث قرآن کے پابند ہے نا، قرآن ان پر قاضی ہے۔ اگر کوئی حدیث، کوئی روایت خلاف قرآن ہوگا تو اہل علم کہتے کہ ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑنا ہے، معیار حق تو قرآن ہے نا۔ اچھا اب اگر یہ وصیت کرے گا نا اقربین کے بعد بالمعروف، ادھر بھی اس نے معروف طریقے کو اپنانا ہے، طرفداری نہیں کرنا۔ دیکھو جو وصیت کر رہا ہے نا، اس نے بھی طرفداری نہیں کرنا، اپنے خاندان میں کسی کو قصدن محروم نہیں کرنا ہے کہ بس ایک بیٹا مجھ پر بڑا پیارا ہے اور دوسرے سے مجھ کو نفرت، نہ ایسا نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا معروف طریقے سے۔ یا میں نے ایک کو آسمان پر چڑھانا ہے اور دوسرے کو زمین میں رکھنا ہے، یہ تو میرا شیر بیٹا ہے۔ اور بعض لوگ پھر ہمارے یہاں شادیاں بھی زیادہ کرتے ہیں نا، وہ جو چھوٹی بیگم ہے نا، چھوٹی بیگم تو پھر چھوٹی بیگم ہے نا، بڑی بیگم تو ختم ہو، اب چھوٹی بیگم، چھوٹے بچے ہیں نا، اب سب اس کو دے دو، چھوڑے گا خدا تم کو؟ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، معروف طریقے سے کرو۔ آپ لوگوں نے دیکھا بعض وقت کچھ بیٹے بدماش ہوتے، باپ پر غصہ کرتے، وہ باپ ان کو زیادہ دیتا، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ کو سامنے رکھنا ہے نا، وصیت ایسا کرنا ہے نا جو معروف طریقے سے ہو، اور معروف یہ ہے کہ دنیا جانے، شاباش تم پر، آفرین تم پر۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی تم کو سلام کرے کہ واقعی تم نے اچھا کیا، کوئی تم کو برا نہیں بولے، ایسا کرو نا۔ کسی کو لکھ پتی بناؤ، کسی کو کک پتی بناؤ، اس کو معروف نہیں کہتے۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی کہے، اللہ کے فرشتے بھی تم کو سلام کرے کہ واقعی تم نے کسی کا حق نہیں مانا، تم نے بیٹوں کا خیال کیا، بیٹیوں کا خیال کیا، غریب کا کیا، امیر کا کیا، خاندان کا کیا، والدین، شاباش تم پر، معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، اور یہ معروف طریقے سے وصیت کرنا لازم ہے متقین پر، جو اللہ سے ڈرتے۔ لیکن ہم کہتے نہیں منسوخ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ لازم ہے۔ کاش کہ ہم اس طرح سمجھتے، کاش طرح کرتے اور مال کو مہد دیتے۔ آج ہمارے خاندانوں میں جو ٹکراؤ ہے، جو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں اور ڈس بیلنس، ایک آسمان پر ایک نیچے، یہ سارا کچھ ختم ہوتا تھا، ہر چیز ٹھیک ہوتی تھی۔ اور بلکہ میں آپ کو کہوں نا، جو معیشت میں ایک بیلنس پیدا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، خاندان میں بیلنس پیدا ہوگا تو پھر معاشرے میں بیلنس پیدا ہوگا، یہ ہم کر سکتے تھے، لیکن کیا کرے کہ ہمیں بولا گیا آیات منسوخ، اور قرآن کی طرح ہم کو سمجھایا نہیں گیا۔ آگے فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ معروف طریقے سے کرتے ہو نا، تو اس کو یا عدالت کے روبرو، گواہوں کے روبرو، مطلب گواہ مانا عدالت، گواہوں کے روبرو اس کو کر لو، تاکہ اس پر کل جھگڑے پیدا نہیں ہو جائے۔ خیر اس زمانے میں تو گواہ تھے، آج تو عدالتیں ہیں، یعنی یہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے، سرکار کا سٹمپ اس پر لگ جائے، تاکہ بات پکا ہو جائے، کل کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے، اس وصیت کو، کل وہ وصیت مسئلہ نہیں بنائے۔ اور اگر اس کو آپ نے دیکھنا ہے نا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سورہ مائدہ میں انشاءاللہ وہ آیت آئے گا، میں آپ لوگوں کو پھر وہاں پڑھاؤں گا نا،
کہ اس کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ اس کو جو ہے نا روبرو گواہوں کا آج کل تو ہمارے ہاں عدالتیں ہیں نا، اور اگر آپ سفر میں ہیں تب بھی اگر مسلمان گواہ تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو غیر مسلم کو بھی آپ گواہ بنا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت پھر اس کو مسجد پہ لا سکتے ہیں، پھر مسجد میں وہ گواہی دیں گے، اس کی گواہی کو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس قدر اہتمام ہے. اور گواہوں کو کہا جاتا ہے نا کہ اے گواہو فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کسی نے پھر گواہی میں ڈنڈی مارا، یا سرکار نے یا گواہوں نے نا، یہ بھی گناہ کا کام کہ میں نے وصیت ایک طرح کیا تھا لیکن وہ گواہ جو ہے نا انہوں نے خیانت کی، انہوں نے دیانتداری سے کام نہیں لیا، امانتداری سے کام نہیں لیا، انہوں نے علم سے کام نہیں لیا، تو کتنا بڑا نقصان ہوئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ملک کے سرحدات کو فوج مضبوط بناتے تو انتظامیہ کو ایک اچھی حکومت مضبوط بناتے، اسی طرح معاشرے کو قائم کرنے کے لیے عدالت ضروری ہوتی، اور عدالتوں میں گواہی جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہوتی، کیونکہ جو آپ کی عدالتیں نا وہ گواہوں پر چلتے، اور اگر گواہ بک جائے، گواہ ڈنڈی مارے، گواہ غلطی کرے، بےایمانی کرے، پھر آپ کیا کر سکتے؟ تو معاشرہ آپ کا تتر بتر ہو گیا نا، تتر بتر ہو گیا. تو گواہوں پر ڈیپینڈ کرتے، اسی لیے فرمایا گیا نا گواہوں کو فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، بہت گناہ کا کام. اگر انہوں نے غلط گواہی دی، انہوں نے وصیت میں ڈنڈی مارا، امانتداری سے کام نہیں لیا، انہوں نے خیانت کی، یا گواہی کو انہوں نے چھپایا، یا غلط گواہی دی، یا گواہی کو بھول کر اپنے بھول کو نہیں مانا. لیکن ہمارے گواہوں کا کیا حالت ہے؟ آپ عدالتوں میں جاؤ، پیسے پر بکتے عدالت گواہی کر کرے، گواہ دبتے ہیں، ڈرتے ہیں، لالچ میں آتے ہیں، بکتے ہیں، اور اسلامی معاشرے اس پر چلتا، تو سماج میں انصاف آئے گا؟ معاشرے میں انصاف آئے گا؟ اچھا جب انصاف نہیں آئے گا خاندان میں بڑے پیمانے پر، پھر کیا ہوئے گا؟ لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، عصبیت. اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل و قتال. پھر کیا ہوئے گا؟ تباہی، فساد فی الارض ہوئے گا. تو اگر پہلے سے ہم اس کو سخت گناہ سمجھے، لیکن ہم کو یہ بولا گیا اگر تم نے استنجا غلط کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے، اگر تم نے آمین زور سے نہیں پڑھا تباہ ہو جاؤ گے، اگر وَلَضَّالِينَ کو وَلَضَّالِينَ پڑھا تو برباد ہو جاؤ گے، معمولی شلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہوا تو تباہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے جو ہے نا پگڑی نہیں پہنا تو تباہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے کرتا نہیں پہنا تباہ ہو جاؤ گے. سارا زور ظاہری وضاحت پر ہے، رسومات پر ہے، معاشرت پر کچھ نہیں ہے زور، سماجیات پر کچھ زور نہیں. حالانکہ ایک معاشرے میں رہتے، ایک سماج میں ہم رہتے، ایک اچھی تہذیب بنانا، ایک اچھا تمدن بنانا ہماری ضروریات میں سے، اور یہ اس وقت بنے گا کہ آپ کے پاس عدالتیں ہیں، آپ کے پاس قانون ہے، قانون کی بالاتری ہے، عدالتوں میں انصاف ہے، وہاں گواہی بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے نا، ڈرتا نہیں ہے. یہ اس سمے میں نے آپ کو بتایا نا، اونٹوں میں جو اونٹ سب سے پیچھے ہوتا تھا آسمہ، اور جو لاغری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسمہ. جدھر اسم ہوگا وہ معاشرہ پیچھے ہوئے گا، وہ بیمار معاشرہ ہوئے گا. جس طرح آج دنیا کی دوڑ میں ہم مسلمان پیچھے، اور پھر مسلمانوں میں ہم بہت پیچھے. ہم اس لیے پیچھے کہ ہم گواہیوں میں ہیر پھیر کرتے، ہمارا عدل کا نظام جو ہے نا وہ کمزور. آج مغرب کی دنیا کیوں آگے؟ کیوں آگے؟ جسٹس ہے ادھر، رولز آف لا ہے ادھر، قانون کا احترام ہے ادھر، قانون کی بالانسی ادھر جج بکتا نہیں ہے، ادھر جج ڈرتا نہیں ہے نا، ادھر جج بولتا نہیں ہے، ادھر گواہیاں نہیں بکتے، نہیں جھکتے، ادھر تو کے سر پر گواہیاں بکتے، لائن میں لگے ہوئے، یہ 10,000 والا گواہی ہے، یہ 20,000 والا گواہی ہے، یہ 50,000 والا گواہی ہے. خبردار اگر تم نے گواہی دی تو تم کو میں مار دوں گا. گواہی کے بغیر لوگوں کو سزا دے دو، ہے نا، گواہی کے بغیر لوگوں کو جزا دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس سمے ہے
جو گواہی میں تبدیلی کرتے ہیں، جو گواہی کو چھپاتے ہیں، دیانتداری نہیں کرتے، امانتداری نہیں کرتے. دین اسلام میں امانتداری، دیانتداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کتنے دیانتدار تھے، کتنے امانتدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب امین و صادق کہتے تھے. ادھر قوم کی حالت آپ دیکھ، امت کی حالت آپ دیکھ. وصیت میں نے وصیت کیا اپنے خاندان کے لیے، لیکن وہ گواہ جو ہے نا وہ جھک کیا، وہ بک کیا. ایسے بہت سارے کیسے یقین جاری. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جانے والے. فمن خاف من موس جنفا، ہاں اگر کوئی گواہی، سرکار، عدالت وہ اندیشہ رکھے. خوف کا مطلب اندیشہ رکھنا، خوف کا آنا، توقع رکھنا، خیال رکھنا، جاننا. اگر اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے، وہ کچھ طرفداری کر رہا ہے، وہ معروف طریقے سے وصیت نہیں کر رہا ہے نا، وہ چھوٹی بیگم کے بچوں کو نواز رہا ہے نا، وہ جو خراٹ اپنا بیٹھا ہے نا اس سے ڈر رہا ہے، یا وہ جذبات کا شکار، یا اس پر پریشر ہے نا، تو اب وہ گواہی اس کو کیا کر سکتے، اصلاح کر سکتے اس کا کہ بابا جان مت کرو یار، تمہارے پیر قبرستان میں ہے یار، ابھی چھوٹی بیگم کو چھوڑو نا، بڑی بیگم کا بھی کچھ حق بند ہے نا. وہ جو بھی بڑا خراٹ بیٹھا ہے ابھی، یار خبر میں تم جا رہے ہو، ابھی تو ٹھیک ہو جاؤ یار، 60 سال تو تم نے جو کیا سو کیا نا، دنیا جانتی ہے، ابھی تو خبر تمہارے سامنے، چاچا ابھی تو ٹھیک ہو جاؤ. لیکن چاچا ابھی بھی ڈنڈی مارتے ہے نا، کیونکہ چاچا کو بولا گیا کہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے مفت ہے نا. چاچا خوشحال ہے کہ ادھر جو ہے نا بس وہ سارے مولوی پیر بزرگ مجھے جنت میں لے جائیں گے، تم کو تمہارا عمل لے جائے گا، تمہارا انصاف تم کو لے جائے گا. تم نے تو بڑا آسان سمجھا. ہاں اس وقت پھر گواہوں کو چاہیے کہ چاچا کا جو ہے نا اصلاح کرے کہ بابا جی ابھی بس کرو یار، جو تم نے پہلے کیا سو کیا ہے نا، ابھی تو خبر کے سامنے، ابھی تو ایسا مت کرو، ابھی تو انصاف کے ساتھ وصیت کرو ہے نا. اپنے رشتہ داروں کو کیوں جھگڑے میں ڈالتے ہو، بعد میں کیوں مسئلہ بناتے، تو وہ اصلاح کر سکتے. اگر موسی وہ جو وصیت کرنے والے سے نا اگر جنفن طرفداری کا اس کو خوف اور اس بنیا گناہ کہ بابا جان جو ہے نا وہ پریشرائز ہے نا، یا وہ جذبات کا شکار، بابا کو سمجھا سکتے. فاصلح بینہم، ہاں پھر وہ خاندان میں فرض کرے بابا مر گیا، اس نے غلط وصیت کیا تھا، یا وصیت کے دوران خاندان بھی، تو خاندان کو بھی سمجھا سکتے کہ بھائی بابا نے تو صحیح وصیت نہیں کیا، تم تو جانتے ہو کہ بابا نے غلط کیا تھا، بابا جھکا تھا، بابا ڈر رہا تھا، جذبات کا شکار تھا، یا بیچارہ جانتا نہیں تھا، کسی نے اس کو مس گائیڈ کیا تھا، تم لوگ تو جانتے ہو. تو وہ جو بعد میں جو وارث ہے نا دوسرے، ان کو بھی وہ اصلاح کر سکتے ہیں. کیا ایسا ہے ہمارے یہاں؟ کبھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کیا خاندان میں ایسا ہوا اور ہم گئے وہاں اپنے جو ہے نا کچھ شرعی مداخلت کی، کبھی ان کو مسجد میں میں نے بلایا، کبھی مولوی صاحب ادھر گیا، یار بابا نے جو ہے نا اپنی بیٹی کو محروم کیا تھا، اپنی بچیوں کو محروم کیا تھا، ساری جائیداد جو ہے نا وہ اپنے لڑکوں کے نام پر کیا تھا، یہ غلط ہے، یہ نقصان ہے. کبھی ایسا ہوا یار اس نے بہن کا حق آیا تھا، بہن کے ساتھ ڈنڈی مارا تھا، اس کو ہم سمجھائیں گے وارثوں کو. کبھی ایسا ہے؟ بس دروازہ کٹکھٹاتا ہے، کیا ہے، نماز کے لیے آجو، بالکل آؤں گا، بالکل میں آؤں گا. تو نماز کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی ہم کو سکھاؤ نا، یہ بھی تو ہم کو سکھاؤ، یہ بھی تو شریعت. گھر میں پھڈے ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، بہنوں کے بھائیوں کے بیچ میں، بابا نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے نا، تو ایک دن تم نے دروازہ کٹکھٹایا، کیا مسئلہ ہے تمہارا، تمہارے گھروں میں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ٹکٹکایا؟ کبھی مسجد میں تم نے بولا؟ کبھی ان کو بلایا؟ کبھی اس معاشرت پر تمہارا خیال ہے؟ خاندانیں ٹوٹی ہوئی، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں ہر جگہ، یا غلط کہتا ہوں میں؟ تو قرآن تو یہ کہتا ہے نا فلا اسم علیہ، پھر نہیں ہے گواہوں. اگر گواہ اصلاح کے لیے ہے نا فریقین کو سمجھائیں گے تو اچھی بات، اس لیے کہ صلح سب سے بہتر ہے، اصلاح سب سے بہتر ہے. ان اللہ غفور رحیم،
تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان، پھر اللہ رحم کرے گا، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، خاندانوں کی حفاظت فرمائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پیار آئے گا، محبت آئے گا، انصاف ہوئے گا، معیشت میں ایک بیلنس ہوئے گا، بہنوں میں بھائیوں میں جھگڑے نہیں ہو جائیں گے، ادھر سے بہن کے بچے ادھر سے بھائی کے بچے، ان میں پھر محبت پیدا ہوئے گا، یہ جو ہمارے رشتے ناتے یہ مضبوط ہو جائیں گے، خاندان مضبوط ہو جائے گا، اس سے معاشرہ مضبوط ہو جائے گا، خاندان ٹھیک تو معاشرہ ٹھیک، معاشرہ ٹھیک تو ملک ٹھیک، سماج پر اس کے اچھے اثرات پڑتے، لیکن کیا کرے کہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، آیات منسوخ، وصیت مت کرو، اگر کیا تو یہ ہے، سارا زور جو ہے نا رسومات پر عجیب ہوتے۔ یہ وصیت کی اگر آیت منسوخ ہے تو یہ آگے آنے والی جو 2 آیتیں ہیں جس میں وصیت کا مزید ذکر ہے تو پھر وہ بھی منسوخ ہے۔ ہاں تو پھر وہ بھی منسوخ، ایسا ہو نہیں سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے نا تو اللہ ہی اس کو منسوخ کرتا ہے، کدھر ہے قرآن میں آیات کہ یہ منسوخ؟ نہیں بولا کہ آگے آنے والی 2 منسوخ ہے، ہوتا ہی نہیں وہ اس نے اچھا منسوخ میں بھی ان کا اختلاف، منسوخ میں بھی اختلاف، اس حد تک منسوخ ہے، اس حد تک نہیں ہے، یہ منسوخ ہے، یہ نہیں، یہ تو بڑے ٹیکنیکل مسئلے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں نا، اگر بتاؤں تو آپ سمجھیں گے نہیں، بڑے ٹیکنیکل اس میں مسئلے انہوں نے بنائے، میں نے تو سیدھا سیدھا آپ کو ترجمہ کیا نا، سیدھا سیدھا، تاکہ ہر آدمی جانے کہ قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے، حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے، ایک اچھا سماج، اچھی معاشرت قرآن بناتا ہے نا، معیشت میں استواری پیدا کرتا، جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، اور جان اور مال کو احترام دیتا ہے نا، اس مال سے پھر لڑائیاں شروع ہوتی، پھر ایک دوسرے قتل ہوتے نا، اب یہ قرآن نے کہا ایسا مت کرو، وما علینا الا البلاغ۔